شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عشرۂ نجات. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو باقی تمام مہینوں میں خصوصی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت مخلوق پہ. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کیا اور 3 اشروں کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. پہلے 2 اشروں پہ بات ہم گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز عشرۂ نجات یعنی جہنم سے خلاصی کے عشرے پہ بات ہوگی. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو نجات کا عشرہ قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رمضان کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو جایا کرتے تھے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، اور ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے. اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے میں کسی ایک دن کے اندر پورا قرآن مجید ختم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قرآن مجید ایک رات کے اندر پورا پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دن اور ایک رات میں بھی پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے. دراصل جو انسان عشرہ رحمت سے خوب مستفید ہوا تو رحمت کا مطلب ہے اللہ کا قرب. اللہ رب العزت نے اسے اپنے قریب کر لیا، اور جو آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے. اور اللہ کا قرب بھی ہو اور ساتھ گناہوں سے نجات نہ ہو، گناہوں کی معافی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ پاک اسی شخص کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں جسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. تو جب انسان گناہوں سے پاک ہو گیا، اللہ کا قرب بھی اسے نصیب ہو گیا. اب تیسری چیز ہے جو ہر مسلمان کا ایک دلی خواہش ہے، جس کے لیے ہر انسان ہر مسلمان عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ ہے جہنم سے نجات. تو تیسرے عشرے میں جس نے رحمت کو خوب سمیٹا، جس نے مغفرت سے خوب فائدہ اٹھایا، تو اللہ رب العزت تیسرے عشرے میں اس کے لیے جہنم سے نجات کا اعلان کر دیتے ہیں. کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پورا رمضان المبارک اس طرح سے گزرتا ہے جیسے کوئی بے چین ہو، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ رمضان انہیں زندگی میں نصیب نہیں ہوگا. وہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے جہنم سے نجات مانگتے ہیں. اور جہنم سے نجات کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب جہنم. یاد رکھیں کہ یہ جو 3 عشروں کی دعائیں ہیں یہ مجربات میں سے ہیں. حدیث سے اس طرح کی 3 دعائیں 3 عشروں کے ساتھ خاص طور پہ بیان کرنا اس طرح سے ثابت نہیں ہے. رمضان المبارک پورا کا پورا نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن اس کے 3 عشرے 3 الگ چیزوں کے سیزن ہیں.
پہلا عشرہ رحمت کا سیزن، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے اس چیز کا وپاری نہ تو دن کو سوتا ہے اور نہ ہی رات کو سوتا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سیزن میں اس چیز کا کاروبار کیا جائے تو پورا سال میرا اسی آمدن پہ چین اور سکون کے ساتھ گزر سکتا ہے، وہ آدمی اس سیزن میں رات کو بھی نہیں سوتا اور دن کو بھی نہیں سوتا۔ آپ بہت سارے تاجروں سے ملتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں جناب کیا مسئلہ ہے کہ آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی سیزن ہے، سیزن میں ذرا ہٹ کے محنت کرنی پڑتی ہے۔ رمضان میں کھجور کا تاجر متحرک ہو جاتا ہے، ایسی تجارت وہ دن رات لگا کے کرتا ہے کہ پورا سال وہ اسی تجارت کے نفع کے اوپر گزارتا ہے۔ فروٹ والا رمضان میں فروٹ بیچتا ہے، اسی طریقے سے عید جب آتی ہے تو عید پہ دکانداروں کی موج لگ جاتی ہے، اور رات کو بھی دکانیں کھلی ہیں، دن کو بھی دکانیں کھلی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اہل دل اور اہل روح کے لیے ایک سیزن ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ عشرہ رحمت بھی ختم ہو چکا، عشرہ مغفرت بھی بالکل قریب ہے لگا ہوا، یعنی ختم ہونے لگا ہے، اور آخری عشرہ عشرہ نجات ہے۔ عید کا دن ہو، ہمارا دل یہ گواہی دے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو جہنم کے دروازے بند کیے تھے اب وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بند ہیں، ہمارے لیے کبھی نہیں کھلیں گے، اور جنت کو جو اللہ رب العزت نے سجایا تھا اللہ نے جنت کو ہمارے نام کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔